السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے اور آج کی میری یہ ویڈیو امریکہ کے حوالے سے ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کی ایک بہت ہی اہم بلڈنگ، سرکاری بلڈنگ جہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے، اس بلڈنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز نے اٹیک کیا ہے اور 5 سے 6 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب در حقیقت فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سے الیکشن ہارے ہیں تو دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے تھے، جہاں پہ آپ دھاندلی کا شور مچائیں گے تو دنیا بڑی آسانی سے مان لے گی کہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھول چکے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ ایک سپر پاور ہے اور وہاں پہ دھاندلی کا شور مچانا اتنا آسان نہیں ہے اور کوئی بھی آپ کی بات اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ اور پھر دوسری طرف دھاندلی کا تو شور مچا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اب تک ایک بھی ثبوت نہیں ہے دھاندلی کا جو کہ وہ کہیں پریزنٹ کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے۔ اب اسی اٹیک کے نتیجے میں ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اکاؤنٹ سسپینڈ کیا، پھر فیس بک نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اکاؤنٹ سسپینڈ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے موبلائزیشن کر رہے ہیں اور عوام کو وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 70,000 سپورٹرز کے اکاؤنٹ بھی سسپینڈ کیے ہیں، جو لوگ اس کمپین کو لے کے آگے چل رہے تھے کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دھاندلی کا جو شور مچا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ در حقیقت وائلنس کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ان سب کے اکاؤنٹ ٹویٹر نے سسپینڈ کیے ہیں۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے سسپینڈ کیے تھے، اب ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے 70,000 سپورٹرز کے بھی اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیے ہیں۔ اب اس سے در حقیقت ہو یہ رہا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کی انٹرنیشنل امیج ختم ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنلی جو امریکہ ہے اس کی امیج بہت مختلف ہے۔ ایک سپر پاور کے طور پہ امریکہ جانا جاتا ہے اور وہاں پہ دھاندلی کا کوئی شور مچائے تو اس سے بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں جو کہ سوالات کھڑے ہونے نہیں چاہیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز جو ہیں وہ در حقیقت امریکن فلیگ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے فلیگ میں بدل رہے ہیں، ٹرمپ فلیگ میں بدل رہے ہیں، جو کہ قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس اٹیک کی مذمت پوری دنیا کے تقریباً ہر بڑے ملک نے، ہر بڑے لیڈر نے اس اٹیک کی مذمت کی ہے، جن میں سے یو کے پرائم منسٹر بورس جانسن نے کہا ہے کہ ایک سموتھ ٹرانسفر ہونا چاہیے پاور کا، جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک سموتھ ٹرانسفر ہونا چاہیے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جب سے الیکشن ہارے ہیں تب سے فرسٹریشن کا شکار ہیں اور سموتھ ٹرانسفر ہونے نہیں دے رہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 20 جنوری کو جو انیگوریشن سیریمنی ہے اس میں بھی جانے سے انکار کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے۔ اب اس کا آگے کیا لائحہ عمل ہے اور کیا نہیں وہ آپ دیکھ لیں گے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر انیگوریشن سیریمنی میں نہیں جا رہے تو جو بائیڈن امریکہ کے اگلے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگلے پریزیڈنٹ امریکہ کے جو بائیڈن ہی ہوں گے۔ پھر اس اٹیک کو دنیا کے مختلف ممالک نے کنڈیم کیا ہے، مختلف ممالک نے اس کی مذمت کیا ہے، جس میں اسکاٹ لینڈ، جرمنی، چائنا، رشیا، فرینچ، سویڈن، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا وغیرہ شامل ہیں۔ اور ایک بہت ہی اہم ملک انڈیا، نریندر مودی نے بھی یہ کہا ہے کہ اس جو ٹرانسفر ہے، جو پاورز کا ٹرانسفر ہے وہ سموتھ ہونا چاہیے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نریندر مودی ڈونلڈ ٹرمپ کے جب دور تھا تب نریندر مودی کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے تھے اور کس طرح الیکشن کمپینز ہوتی تھی، انڈیا میں کس طرح الیکشن کمپینز ہوتی تھیں، امریکہ میں کس طرح الیکشن کمپینز ہوتی تھیں، اور نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کس طرح ہاتھ میں ہاتھ ملا کے الیکشن کمپینز کرتے تھے۔ اس انڈیا نے بھی، جو کہ اس وقت سیکنڈ لارجسٹ ڈیموکریسی مانا جاتا ہے، اس انڈیا نے بھی اس اٹیک کی مذمت کی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے کہ دنیا آپ کو سپورٹ کرے گی اور دنیا آپ کی دھاندلی کا جو آپ شور مچا رہے ہیں اس کو سپورٹ کرے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن صاحب ہی امریکہ کے اگلے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ اب میں بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی امپیچمنٹ کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے وہ واحد پریزیڈنٹ ہیں، امریکہ کی 200 سال کی ہسٹری کے وہ واحد پریزیڈنٹ ہیں جن کو دوسری بار امپیچ کیا گیا ہے۔ اس امپیچمنٹ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو امپیچ کر دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اپنی پارٹی کے 10 لوگوں نے
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو امپیچ کیا ہے اور اس کے حق میں ووٹ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آفس سے نکال دینا چاہیے، پریزیڈنٹ آفس سے نکال دینا چاہیے۔ اب اگر اس کا ٹرائل ہوتا ہے اور آگے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو واقعی ہی امپیچ کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آنے والے سالوں میں کبھی بھی امریکہ کا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہیں بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی شور مچانے سے جو بائیڈن کو پریزیڈنٹ کے آفس میں جانے سے روک سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ 20 جنوری کو انیگوریشن سیریمنی ہوگی اور پاور کا ٹرانسفر ہوگا اور اگلے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جو بائیڈن ہی ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ کر لیں، وہ جتنی مرضی کمپینز کر لیں، جتنے مرضی لوگوں کو باہر نکال لیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بائیڈن کو پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آنے سے نہیں روک سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔